السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملائیشیا کے وزیراعظم پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آج رات اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے بجلی صارفین کو اربوں روپے کا ریلیف فراہم کیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا اجرا کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے چین کے ساتھ تصویراتی شعبوں میں اشتراک عمل مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور ڈنمارک نے بحری شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ مہنگائی میں کمی ملک کو استحکام سے ترقی کے راستے پر گامزن کرے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بحالی کے لیے $32 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین نے خبردار کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو نظر انداز کرنے کے جنوبی ایشیائی خطے اور دنیا پر انتہائی سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ ٹی وی اور سٹیج کے معروف اداکار عمر شریف کی آج 3ری برسی منائی گئی۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبروں کی تفصیل۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر آج رات اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اعلیٰ حکام پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کا وفد ان کے ہمراہ ہوگا۔ دورے کے دوران وہ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ فریقین تجارت، روابط، توانائی، زراعت، حلال صنعت، سیاحت، ثقافتی وفود کے تبادلے اور عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں پاک ملائیشیا تعلقات مزید مضبوط کرنے کے وسیع ایجنڈے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے۔ یہ دورہ دونوں برادر ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ حاجی محمد بن حاجی حسن آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات چیت کے لیے دفتر خارجہ پہنچے۔ اسحاق ڈار نے ملائیشیا کے وزیر خارجہ کی آمد پر ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے شعبوں اور ملائیشیا کے وزیر اعظم کے پاکستان کے دورے کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب حکومت نے آج لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم اجرا کیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی رپورٹ میں۔ لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے حوالے سے قرضے کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوامی خدمت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے ویژن کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم پر آئندہ 5 سال میں مجموعی طور پر 700 ارب روپے خرچ ہوں گے اور 5 لاکھ گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ تقریباً 5 سال میں کم از کم یہ 700 بلین روپے کا منصوبہ ہے۔ ہم نے 5 لاکھ لونز دینے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ اگلے 5 سال میں 5 لاکھ گھر جو ہیں وہ بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ملک میں ترقی لانے کی بات ہو رہی ہے، پروجیکٹس کے بعد پروجیکٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون نے اسکیم کے اجراء پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بہترین معاشی پالیسیوں پر وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے حکومتی شعبوں میں تعاون بہت ضروری ہے۔ وہ رواں ماہ پاکستان میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے آئندہ سربراہی اجلاس کے قبل آج اسلام آباد میں سی پیک منصوبوں پر ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران سی پیک کے جاری منصوبوں کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ احسن اقبال نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی، سڑکوں کا جال اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے ترجیحی شعبوں میں خاطر خواہ ترقی حاصل کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان ترقی اور جدید کاری کے مشترکہ وژن کا حوالہ دیتے ہوئے ان اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
پاکستان اور ڈنمارک نے بحری شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ بحری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ نے حکومت پاکستان کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت ڈنمارک کی شپنگ کمپنی مارسک سمندری شعبے میں تقریباً $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے موقع پر جامع حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کے لیے لاہے عمل کی منظوری دی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران پاک فوج، رینجرز، FC اور پنجاب پولیس کے اضافی دستے تعینات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے انعقاد کی بہت اہمیت ہے اور یہ ملک کے لیے ایک اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں کئی ملکوں کے سربراہان حکومت شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پائیدار اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان اکانومی ڈیش بورڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ توقعات سے بڑھ کر مہنگائی میں کمی ہوئی ہے اور امید ہے کہ یہ ملک کی معیشت کو سہارا دے گی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ مہنگائی میں کمی ملک کو استحکام سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اکانومی ڈیش بورڈ کے حوالے سے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ یہ شفافیت اور حقیقت پر مبنی نقطہ نظر کو بھی فروغ دے گا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس سے اقتصادی منظرنامہ اور شراکت داروں کے ساتھ گفتگو کا معیار بہتر ہوگا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ و محصولات علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ سماجی و معاشی اعداد و شمار تک ہر کسی کی آسان رسائی کے لیے پاکستان اکانومی ڈیش بورڈ بڑا اقدام ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان اکانومی ڈیش بورڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیش بورڈ کا اجرا اقتصادی معلومات کی جدید خطوط پر فراہمی کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ انہوں نے ان اہم شعبوں میں فائنانس ڈویژن کی تکنیکی معاونت فراہم کرنے پر یورپی یونین کی مالی معاونت سے چلنے والے PFM2 پروگرام کو سراہا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان اکانومی بورڈ صرف ایک ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ نظم و نسق کو بہتری، شفاف، بہتر اور ذمہ دار بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمارے عزم کی علامت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ معروف عالم دین ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے سامنے اسلام کا اصل تشخص اجاگر کرنے پر پوری امہ کو ان پر فخر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے حقیقی پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہر معاملے میں امہ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور ان کے بڑے بھائی خضر حیات ڈار کی وفات پر فاتح خوانی کی اور اظہار تعزیت کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور اس مشکل وقت میں اہل خالہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ اسحاق ڈار نے بڑے بھائی کی وفات پر تعزیت کے لیے آنے پر مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے اسلام آباد میں وزارت امور خارجہ کا دورہ کیا اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ گورنر نے وزیر خارجہ کے بڑے بھائی کی وفات پر تعزیت کی اور مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ان کے ورثہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے آج اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کو خوشگوار اور مفید قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترامیم کے بنیادی پہلوؤں کے حوالے سے کوئی بڑے اختلافات نہیں ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کا لازمی حصہ ہیں اور امید ظاہر کی کہ وہ جاری عمل کا حصہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ترمیم اس صورت میں کی جائے گی جب تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان 2/3 اکثریت کے ساتھ اتفاق رائے ہو جائے۔ نادرا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر نے پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دونوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گورنر نے نادرا کے قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کے حوالے سے انٹریکٹیو ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم کو سراہا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد ٹرانسپورٹ کے کرائے کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مختلف روٹس پر کرایوں میں 20 سے 109 روپے کی کمی کی گئی ہے۔
عظمہ بخاری نے دیگر صوبوں سے کہا کہ وہ بھی مسافروں کو ریلیف فراہم کریں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بحالی کے لیے $32 کروڑ کی منظوری دی۔ ان فنڈز کے ذریعے خیبر پختونخوا کے دیہی سڑکوں کے ترقیاتی منصوبے کے تحت صوبے کے دیہی علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ تقریباً 900 کلومیٹر طویل سڑکوں کی مرمت کی جائے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے اس منصوبے میں سہولت فراہم کی ہے۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے ملک کی برآمدات میں اضافے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی ترقی پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رائس ایکسپورٹس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے چاول کی برآمدات بڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے اہداف کے حصول کے لیے ایسوسی ایشن کو حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ میں طلباء کو سازگار تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے لیے 3000 سے زائد اسکول تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ان اسکولوں کی تعمیر کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ صوبے میں 82,000 سے زائد بچے اسکول کی زیر تعمیر عمارتوں میں زیر تعلیم ہیں۔ عدالتی اصلاحات کے لیے پاکستان کے نوجوان وکلاء کے فورم نے آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے مجوزہ آئینی ترمیم کی حمایت کی ہے۔ اس سلسلے میں ایڈوکیٹ ارسلان ایاز نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اوور لک کر کے اس ملک کے عوام کو دیکھیں کہ کیا آنے والے 70 سال میں اس فیصلے کا فائدہ اس ملک کی عوام کو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سارے پروسیس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ ینگ لائر فورم ان ریفارمز کے اندر اپنی ریکمنڈیشن بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو اپوائنٹمنٹ آف کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ دیر میں مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے پاک فوج، فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ اور دوسرے سیکیورٹی اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو ان کی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر عبداللہ نے آج اسلام آباد میں چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے دونوں ممالک میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جمال بکر عبداللہ نے پاکستان اور ایتھوپیا میں نوجوان آبادی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اشتراک عمل بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایتھوپیا کے نوجوان موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ رانا مشہود نے ایتھوپیا کی شاندار ترقی کو سراہا اور دونوں ممالک کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے تعاون کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کی ترقی کے لیے کئی اقدامات اٹھائے ہیں۔ ملاقات کا اختتام اس بات کے عزم کے ساتھ کیا گیا کہ پاکستان اور ایتھوپیا کے نوجوانوں کے لیے مستقبل میں مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج ریاض میں سالانہ کتاب میلے کے موقع پر پینل مذاکرے میں گفتگو کر رہے تھے، جس کا عنوان تھا مشترکہ آواز ادب اور فن کا ثقافت اور مفاہمت میں پل کا کردار۔ سفیر نے کہا کہ ثقافتی مماثلت دونوں ممالک کے عوام کو قریب لائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے قریبی تاریخی تعلقات ہیں، تاہم ثقافتی مماثلت سے ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک نئی جہت ملے گی۔ چین کے 18 رکنی وفد نے مردان کے علاقے تخت بھائی میں عالمی شہرت یافتہ آثار قدیمہ کا دورہ کیا۔ وفد نے مردان پولیس کے سیکورٹی انتظامات کو سراہا اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آثار قدیمہ ڈائریکٹوریٹ کے حکام نے وفد کو ان مقامات کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کیا۔ وفد کو بتایا گیا کہ تخت بھائی کے آثار قدیمہ کو عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے اور اسے بدھ دور کے بہترین حالات کے آثار قدیمہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ وفد نے تاریخی مقامات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور پاکستان کو ایک خوبصورت اور پرامن ملک قرار دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں کارروائی کے دوران کلادم بلوچستان لبریشن آرمی کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ افراد پر حملوں میں براہ راست ملوث تھے۔ دفاعی ماہرین نے ان دہشت گردوں کی ہلاکت کو BLA کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔
ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکورٹی فورسز کی ہرنائی میں کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف خفیہ معلومات کی بنیاد پر کامیاب کارروائی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کو سراہتے ہوئے ان کی بہادری کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی کہ پوری قوم دہشت گردی کو کچلنے میں سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے اور بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ آج عدم تشدد کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ دن منانے کا مقصد تعلیم اور عوامی آگاہی کے ذریعے عدم تشدد کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ یہ دن امن، رواداری، ہم آہنگی اور عدم تشدد کی خواہش کا بھی اعادہ کرتا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عدم تشدد کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں ہر قسم کے تشدد اور انتشار کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدم تشدد کا راستہ ہی حقیقی کامیابی کی کنجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کا انحصار طاقت یا تشدد کی بجائے امن اور رواداری پر ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کے حوالے سے بھارت کی فوجی پالیسی کو غیر حقیقت پسندانہ اور متکبرانہ قرار دیتے ہوئے اس پر تنقید کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر اسیر چیئرمین مسرت عالم بٹ نے دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کے خاتمے میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے مسلسل محروم رکھنے کے خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ مسرت عالم بٹ نے حالات معمول پر آنے کے بھارتی دعووں کو مسترد کر دیا اور تشدد، ہلاکتوں، گرفتاریوں اور استحصال سمیت فوجی محاصرے کے تحت بگڑتی ہوئی صورتحال کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لیں اور کشمیریوں کے جان و مال کا مزید ضیاع روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ادھر آج عدم تشدد کا عالمی دن کشمیریوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ انہیں بھارت کے ہاتھوں تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بڑے پیمانے پر سامنا ہے۔ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی اور علاقے میں بڑے پیمانے پر جنگی جرائم کر رہا ہے اور اس نے جنوری 1989 سے اب تک 96,364 کشمیریوں کو شہید کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنوبی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 51 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایک یتیم خانے سمیت پناہ گاہوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے مشرق وسطی میں خصوصاً ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر فوری جنگ بندی اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے عالمی قوانین کے تحت شہریوں کی جان و مال کی حفاظت پر زور دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لبنان پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں 55 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں 156 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئی سی سی T20 ویمن ورلڈ کپ کل سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہا ہے۔ گروپ اے میں پاکستان خواتین اپنا پہلا میچ کل سری لنکا کی خواتین ٹیم کے خلاف شارجہ میں کھیلے گی۔ میچ پاکستانی معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے ملتان پہنچ گئی ہے۔ آل راؤنڈر بین سٹوکس کی قیادت میں ٹیم 2 دن آرام کے بعد جمعے سے پریکٹس شروع کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ سوموار کو ملتان میں شروع ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ بھی ملتان میں 15 اکتوبر سے شروع ہوگا جبکہ تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں شیڈول ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال کپتان کی حیثیت سے بابر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق قومی سلیکشن کمیٹی کو نئے کپتان کی سفارشات تیار کرنے کا عمل شروع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وائٹ بال کپتان کی حیثیت سے استعفیٰ دیتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے لیے کھیلنا ان کے لیے ہمیشہ بڑا اعزاز رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستانی ٹیم کی کامیابی کے لیے کوششیں کی۔ 11 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی پہلی آل پاکستان قومی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ آج حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس پشاور میں شروع ہوئی۔ میزبان خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب، سندھ اور پاکستان ایئر فورس سے 32 سے زائد کھلاڑی اس 4 روزہ چیمپئن شپ میں حصہ لے رہے ہیں۔
پاک فوج نے قبائلی علاقوں میں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کرنے کی کوششوں کے تحت جنوبی وزیرستان میں اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ کھیلوں کا فیسٹیول رواں ماہ کی 26 تاریخ تک جاری رہے گا، جس میں جنوبی وزیرستان سے کرکٹ کی 136 ٹیمیں، والی بال کی 97 اور فٹ بال کی 146 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ جنوبی وزیرستان کے 10 مقامات پر کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ ان مقابلوں کا مقصد نوجوانوں کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ ان کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لایا جا سکے۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسپورٹس خیبر پختونخوا نے تحصیل کاٹلنگ میں سپر 6 تیر اندازی ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسپورٹس جمشید بلوچ اور اسسٹنٹ کمشنر تخت بھائی ابن امین خان نے رنگا رنگ تقریب میں ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر اسپورٹس جمشید بلوچ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا کھیلوں کا محکمہ نوجوانوں میں ثقافتی اور روایتی کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر میاں ابو ذر شاد نے ٹیکس گوشواروں کی تعداد میں 100% اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس 16 لاکھ کے مقابلے میں رواں سال 37 لاکھ ٹیکس گوشوارے جمع کرائے گئے۔ میاں ابو ذر شاد نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو پر زور دیا کہ وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ مشاورت کریں۔ مجموعی کوششوں سے 75 لاکھ ٹیکس گوشواروں کا ہدف جلد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جامع اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ بجلی کے بلوں میں کمی اور ٹیکس دہندگان کی حمایت کے لیے پالیسی ریٹ کو مزید کم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لاہور میں ٹیکس دہندگان کی تعداد کو 2 گنا کیا جائے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے عوام کے لیے انتباہ جاری کیا ہے کہ وہ غیر مجاز سرمایہ کاری کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے بچیں۔ آج جاری کیے گئے بیان کے مطابق بعض غیر قانونی سوشل میڈیا گروپ اور فورم AI ٹیکنالوجی اور روایتی طریقے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو واٹس ایپ گروپ، فیس بک، میٹا اور دوسرے سوشل میڈیا ذرائع میں شامل ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ دھوکے باز افراد رجسٹرڈ پیشہ ور افراد کا نام استعمال یا قانونی کمپنی کے ساتھ الحاق کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو غیر مجاز سرمایہ کاری اسکیموں میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں۔ بیان میں عوام کو خبردار کیا گیا کہ وہ ایسے غیر قانونی سوشل میڈیا گروپوں کی سرمایہ کاری کی ترغیب پر کان نہ دھریں اور رجسٹرڈ کمپنیوں کے حصص کی تجارت SECP کے لائسنس یافتہ سیکیورٹیز بروکرز کے ذریعے ہی ہونی چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 162 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 81,967 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 360 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 359 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 448 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 164 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 221 میں کمی، جبکہ 63 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: قیمت خرید امریکی ڈالر 277 روپے 60 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 10 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 369 روپے 7 پیسے اور قیمت فروخت 369 روپے 73 پیسے، یورو قیمت خرید 307 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 308 روپے 10 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 19 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 16 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 30 پیسے، اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 93 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 93 پیسے رہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,38,000 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,70,067 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 59,661 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,10,406 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب جانتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے۔ مزاحیہ اداکار، میزبان اور ٹیلی ویژن اور اسٹیج کی ممتاز شخصیت عمر شریف کی آج 3ری برسی منائی گئی۔ عمر شریف نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1974 میں 19 سال کی عمر میں اسٹیج پر اداکاری سے کیا۔ ان کے بعض مقبول مزاحیہ ڈراموں میں بکرا قسطوں پر اور بوڑھا گھر پر ہے شامل ہیں۔ عمر شریف کو 1992 میں بہترین ہدایت کار اور اداکار کا قومی ایوارڈ دیا گیا۔
وہ ایک سال میں 4 نگار ایوارڈز حاصل کرنے والے واحد اداکار ہیں۔ انہوں نے 3 گریجویٹ ایوارڈز اور تمغہ امتیاز بھی حاصل کیا۔ عمر شریف 2021 میں آج ہی کے دن طویل علالت کے بعد جرمنی میں انتقال کر گئے۔ لاہور آرٹس کونسل نے الحمرا آرٹس سینٹر میں سماجی رویوں پر ڈرامہ اوٹ پٹانگ پیش کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی اطلاعات و ثقافت کی پارلیمانی سیکریٹری شازیہ رضوان نے فنکاروں کی تعریف کی اور فنون کی معاونت اور باصلاحیت افراد کو تربیت دینے کے حوالے سے پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے الحمرا اور اجوکا تھیٹر کی مشترکہ کاوشوں کو سراہتے ہوئے غیر معمولی معیاری پرفارمنس پر زور دیا۔ ڈرامہ الحمرا اجوکا تھیٹر کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ رضی احمد نے فریال گوہر اور شاہد ندیم کے ہمراہ تھیٹر ورکشاپ کے شرکاء میں اسناد تقسیم کیں۔ آزاد جموں کشمیر کے شہر باغ میں یوتھ فیسٹیول 2024 کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سردار محمد حسین اسپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے فیسٹیول کا افتتاح رکن ضلع کونسل سردار نعیم فاروق نے کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر سردار ضیاء القمر تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے خطاب میں جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیسٹیول 7 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران مختلف مقابلوں اور دیگر پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایپل کمپنی کی جانب سے آئندہ سال نئے سستے ترین آئی فون ایس ای متعارف کرانے پر کام جاری ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ ایس ای سیریز کا چوتھا آئی فون ہوگا۔ یہ نیا آئی فون ایس ای بنیادی طور پر آئی فون 14 پر مبنی ہوگا، یعنی اس میں ہوم بٹن موجود نہیں ہوگا، جبکہ اس میں فیس آئی ڈی کے آپشن کا اضافہ کیا جائے گا۔ آئی فون ایس ای میں ایپل انٹیلیجنس نامی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل پر مبنی فیچرز بھی دستیاب ہوں گے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ فون کے بیک پر 2022 کے آئی فون ایس ای 3 کی طرح 12 میگا پکسل کیمرہ ہوگا یا اس بار زیادہ طاقتور کیمرہ ڈیوائس کا حصہ بنایا جائے گا۔ زمین پر 80,000 برس قبل دیکھا گیا کہ دمدار ستارہ ایک بار پھر آسمان پر نمودار ہونے جا رہا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق اس دمدار ستارے کو بغیر ٹیلیسکوپ کے دیکھا جا سکے گا۔ کامٹ سی 2023 3 سینشیان ایٹلنس کو ماہرین فلکیات نے گزشتہ برس کے ابتدا میں دریافت کیا تھا، اور اس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اپنے انتہائی طویل مدار کی وجہ سے یہ ہر 80,000 برسوں میں سورج کے گرد ایک چکر لگاتا ہے۔ سورج کے گرد اس وسیع اور قریب گول خطے میں نظام شمسی کی تخلیق کی برفیلی باقیات موجود ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو، سبی، بالپور، ملتان، شہید بنظیر آباد اور پٹی دھن میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ اسلام آباد میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 25، لاہور 37، کراچی 36، پشاور 37، کوئٹہ 31، مظفر آباد 36، گلگت 33، اسکردو 28، سری نگر 30، جموں 34، لے 21، پلوامہ 28، اننت ناگ 29 اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم پاکستان کے 3 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا اجرا کیا۔ پاکستان اور ڈنمارک نے بحری شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ مہنگائی میں کمی ملک کو استحکام سے ترقی کے راستے پر گامزن کرے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین نے خبردار کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادت کے مطالبے کو نظر انداز کرنے کے جنوبی ایشیائی خطے اور دنیا پر انتہائی سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ ٹی وی اور اسٹیج کے معروف اداکار عمر شریف کی آج 3ری برسی منائی گئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ خان، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب،
مدیر فارن ڈیسک اور کوارڈینیشن نور حسین چند. نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ. مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان. نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ریڈیو خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. مزید خبروں کے لیے سنتے رہیے ریڈیو پاکستان. اللہ حافظ.